لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. اور تم لوگوں میں حج کا اعلان کر دو. لوگ تیرے پاس پیدل اور سواریوں پر دور دراز علاقوں سے آئیں گے. قریباً 4,500 سال پہلے اللہ تعالیٰ کے حکم پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پکار کے جواب میں لوگ دین و دنیا کی بھلائی اور رب کائنات کی خوشنودی حاصل کرنے دنیا کے کونے کونے سے مکہ معظمہ کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں. حج اسلام کا 5واں رکن ہے اور ہر عاقل بالغ اور صاحب استطاعت مسلمان پر زندگی میں ایک بار فرض کیا گیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کا واحد حج 10 ہجری میں کم و بیش 1.25 لاکھ صحابہ کرام کے ساتھ ادا کیا، جسے حجۃ الوداع کے نام سے جانا جاتا ہے. مناسک حج اور انتظامی امور سے آگاہی. حج قرآن اندازی میں کامیابی کے فوراً بعد عازمین حج کو چاہیے کہ وہ مناسک حج اور دیگر انتظامی امور سے آگاہی حاصل کرنے کے لیے وزارت مذہبی امور کے حاجی کیمپوں کے ذریعے ہونے والی تربیتی ورکشاپ کے ساتھ ساتھ تربیتی کتابچوں، حج دستاویزی فلم، ٹیلی ویژن، ریڈیو کے پروگراموں اور اپنے علاقوں میں موجود مستند علماء کرام سے رابطہ رکھیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ بغیر تربیت اور علم کے آپ کا یہ مبارک سفر اپنے اور دوسروں کے لیے زحمت اور پریشانی کا باعث بن جائے. سفر حج کی تیاری. حج پر روانہ ہونے سے پہلے رقم یعنی کم از کم 2,000 سعودی ریال کے انتظام کے علاوہ حجی کیمپ سے سفری دستاویزات یعنی پاسپورٹ، ٹکٹ، شناختی لاکٹ وغیرہ بھی حاصل کر لیں. پاسپورٹ، ویزے اور ٹکٹ کی فوٹو کاپی بھی احتیاطاً اپنے ساتھ رکھیں. دیگر سامان ضرورت میں مردوں کے لیے 2 احرام، 1 احرام کی بیلٹ، مضبوط اور آرام دہ سینڈل اور چپل جس سے پاؤں کے اوپر ابری ہوئی ہڈی ننگی رہے. خواتین کے لیے 2 عدد عبایا، وما اسکارف، آرام دہ جوتے وغیرہ شامل ہیں. روزمرہ استعمال کے 4 جوڑے کپڑے اور عام جوتا، حرم میں جوتے رکھنے کے لیے ڈوری والا چھوٹا تھیلا، پانی کی بوتل، مسواک، برش اور پیسٹ، سوئی دھاگا، دھوپ سے بچاؤ کے لیے چھتری، دستی بیگ جس میں احرام، پاسپورٹ، ادویات وغیرہ رکھی جا سکے، اضافی نظر کی اینک، سامان پر نام لکھنے کے لیے بڑا مارکر، باندھنے کے لیے رسی، بڑا سوٹ کیس یا بیگ جس کا وزن سامان سمیت کسی صورت 30 کلو گرام سے زیادہ نہ ہو. بصورت دیگر ایئر لائن کو اضافی کرایہ ادا کرنا پڑے گا. ممنوع اشیاء. سعودی عرب میں ہر قسم کی منشیات مثلا چرس، افیون، ہیروئن اور خواب آور ادویات لے جانا ممنوع ہے، اور اگر کسی کے سامان سے برآمد ہو جائے تو نہایت کڑی سزائیں یا سزائے موت دی جاتی ہے. لہٰذا عازمین حج کو ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ کسی کا دیا ہوا سامان اپنے ہمراہ نہ لے کر جائیں اور اپنے سامان کو بھی تالا لگا کر اپنی نظروں کے سامنے حفاظت سے رکھیں. طبی معائنہ اور ویکسینیشن. متعلقہ حاجی کیمپ میں اپنا طبی معائنہ کروائیں اور اگر آپ کچھ مخصوص ادویات مسلسل استعمال کر رہے ہیں تو اس کا اندراج علاج کی کتاب میں کروائیں اور اس کی مناسب تعداد حاجی کیمپ سے پیک کروا کر اپنے ہمراہ لازمی لے جائیں. پولیو ویکسینیشن، گردن توڑ بخار اور نزلہ سے بچاؤ کا ٹیکہ لگوا کر ویکسینیشن کارڈ میں اس کا اندراج لازمی کروائیں. یہ کارڈ سعودی عرب آمد کے موقع پر چیک کیا جا سکتا ہے. حج ایک مشکل اور جسمانی مشقت والی عبادت ہے، لہٰذا روزانہ کم از کم
5 किलोमीटर पैदल चलने की मशक करें। इबादत में यकसुई के लिए कम और सादा ग़िज़ा की आदत डालें। शनाख्त। तमाम आज़मीन हज अपने सूटकेस या बैग पर शनाख्त के लिए हाजी कैंप से मिलने वाले स्टिकर पर अपना नाम, पासपोर्ट, फोन, बिल्डिंग और मकतब के नंबर वाज़े अंदाज में लिखकर बैग पर चिपकाएं और बैग के अंदर भी किसी चिट पर लिखकर रख दें ताकि गुमशुदा सामान मिलने की सूरत में शोबाए गुमशुदगी और बाजियाबी आपसे राब्ता कर सके। तमाम मर्द अपने एहराम पर और खवातीन स्कार्फ पर शनाख्त के लिए पाकिस्तानी परचम का स्टिकर चस्पा करें जो आज़मीन हज को हाजी कैंपों से मुफ्त मुहैया किया जाता है। खवातीन सऊदी अरब में क़याम के दौरान अबाया लाजमी पहने, कांच की चूड़ियां और ऊंची हील वाले जूते साथ लेकर मत जाएं। तमाम आज़मीन हज को हिदायत की जाती है कि अपने मकतब के कार्ड और शनाख्ती लॉकेट हर वक्त पहने रखें। ये आपके पासपोर्ट का निमल बदल है। रास्ता भूलने की सूरत में मुआवनीन हुज्जाज इनकी मदद से आपकी दुरुस्त रहनुमाई कर सकेंगे। एहराम बांधने से पहले। एहराम बांधने से कबल नाखून तराशना, गैर जरूरी बाल साफ करना और गुस्ल करना सुन्नत है। मुमकिन हो तो बदन पर खुशबू लगाएं। मर्दों का एहराम सिर्फ 2 सादा चादरें हैं। एक तहबंद की तरह नाव से ऊपर बांधकर लटका लें। मजबूती के लिए बेल्ट भी बांध लें और दूसरी चादर ऊपर ओढ़ लें। खवातीन का एहराम आम लिबास के ऊपर अबाया और स्कार्फ है जिससे सर के बाल भी ढके हुए हों। सिर्फ हाथ और चेहरा खुला होना चाहिए। अगर मकरू वक्त ना हो तो 2 रकत नफल बराए एहराम अदा करें और उम्रा की नियत करते हुए खवातीन धीमी आवाज में जबकि मर्द ऊंची आवाज में 3 बार तलबीह पुकारें। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्द वन्निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। हाजिर हूं ए अल्लाह, मैं हाजिर हूं, मैं हाजिर हूं, तेरा कोई शरीक नहीं, मैं हाजिर हूं। बेशक हम तेरे ही लायक हैं। सारी नेमतें तेरी ही दी हुई हैं और बादशाही तेरी ही है, तेरा कोई शरीक नहीं। तलबीह पुकारने के साथ ही एहराम की पाबंदियां आप पर लाजिम हो जाएंगी। मसलन शिकार करना या शिकार में मदद करना, दरख्त, घास, पौधे काटना, जूं वगैरह मारना, नाखून या जिस्म के बाल काटना, खुशबू का इस्तेमाल, अज़दवाजी ताल्लुकात, मर्दों के लिए सिला हुआ कपड़ा और टोपी वगैरह पहनना, बंद जूते, मोज़े पहनना वगैरह, ये सब काम हालत एहराम में ममनू है। इनकी खिलाफ वर्जी गुनाह है और कुफ्फारा के लिए बाज़ सूरतों में बुदना, दम या सदका अदा करना वाजिब होता है। घर से एयरपोर्ट के लिए रवानगी। आज़मीन हज वजारत मज़हबी अमूर की हिदायत के मुताबिक या अपनी परवाज की रवानगी से कम अज कम 6 घंटे कबल अपने घर से बराह रास्त एयरपोर्ट पहुंचेंगे। जो आज़मीन हज अपने मुतल्लका हाजी कैंप में मुकीम हो उनके लिए एयरपोर्ट जाने के लिए बसों का इंतजाम होगा। अगरचे एयरपोर्ट के लाउंज में एहराम बांधने की सहूलत मौजूद होती है, ताहम रश से बचने के लिए जद्दा रवाना होने वाले आज़मीन हज को हिदायत की जाती है कि वो अपने घरों या हाजी कैंपों से ही एहराम बांधकर एयरपोर्ट पहुंचे। ताहम एहराम की नीयत और 2 नफल घर पर या एयरपोर्ट जहां आसानी मुयस्सर हो पढ़ लें। बराह रास्त मदीना मुनव्वरा परवाज वाले आज़मीन हज सादा कपड़ों में ही एयरपोर्ट पहुंचेंगे और मदीना क़याम के बाद मक्का मुकर्रमा रवानगी के वक्त एहराम बांधेंगे। प्राइवेट स्कीम के आज़मीन हज अपना वीजा लगे पासपोर्ट और टिकट अपने हज ग्रुप ऑर्गेनाइजर से हासिल करके उसकी हिदायत के मुताबिक अमल करें। अपने साथ हज पैकेज के मुआहदे की कॉपी लाजमी रखें ताकि उससे इनहिराफ की सूरत में ग्रुप ऑर्गेनाइजर के खिलाफ
कार्रवाई की जा सके। सिर्फ वजारत से मंजूर शुदा हज ग्रुप ऑर्गेनाइजर से ही हज मुआहिदा करें ताकि धोखेबाजों से बच सकें। सामान की बुकिंग और बोर्डिंग कार्ड का हसूल। एयरपोर्ट की इमारत में दाखिल होने के बाद कस्टम हुक्काम आपका सामान चेक करेंगे। चेकिंग से फारिग होने के बाद अपनी मुतल्लका परवाज के काउंटर पर अपना सामान जमा करवाकर टैग और बोर्डिंग कार्ड हासिल कर लें और इस बात को यकीनी बनाएं कि आपने हाजी कैंप से मिलने वाले स्टिकर को बैग पर अच्छी तरह चस्पा कर दिया है और एयरलाइन के अमले ने आपके सामान पर शनाख्ती टैग भी लगा दिया है। अब आप अपने दस्ती सामान के हमरा इमिग्रेशन काउंटर से गुजरकर मुसाफिरों की इंतजारगाह में पहुंच जाएंगे। अगर अभी तक एहराम की नियत नहीं की तो यहाँ मौजूद मस्जिद में 2 नवाफिल अदा करके एहराम की नियत कर लें, क्योंकि जहाज में वजू करना या एहराम तब्दील करना इंतहाई मुश्किल अमर है। जब जहाज में जाने का ऐलान हो तो कतार बनाकर जहाज की जानब रवाना हो। जहाज में अपनी सीट के ऊपर मौजूद खाने में अपना दस्ती बैग रखकर इत्मीनान से बैठे और अमले की हिदायत को गौर से सुने और इसके मुताबिक अमल करें। दौरान परवाज जिक्र अज़कार और तलबीह पुकारते रहें। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। जद्दा या मदीना मुनव्वरा एयरपोर्ट। जद्दा या मदीना मुनव्वरा एयरपोर्ट पर लैंड करते ही सबसे पहले आपका वास्ता सऊदी इमिग्रेशन हुक्काम से पड़ेगा, जो आपके पासपोर्ट चेक करने के बाद दाखिले की मोहर लगाएंगे। यहाँ काफी वक्त सर्फ हो सकता है। इमिग्रेशन से फारिग होकर मखसूस रास्तों से होते हुए आप एक बड़े हॉल में पहुंचेंगे। सऊदी हुक्काम की रहनुमाई में यहीं से आपको अपना सामान मिलेगा, जो आपकी आमद के साथ ही कन्वेयर बेल्ट के जरिए इस हॉल के बैरूनी हिस्से में पहुंचा दिया जाता है। अपना सामान वसूल करने के बाद आपको सऊदी कस्टम्स के अमले से वास्ता पड़ेगा। सामान की चेकिंग के दौरान कस्टम्स के अमले को मुतमईन किए बगैर कोई भी मुसाफिर एयरपोर्ट से बाहर नहीं जा सकता। खाली जगह नजर आ रही है, आप लोग बैठते जाएं। हाजी साहब साइड पे हो जाए, साइड पे। गुजारिश है कि आपका सामान आ गया, सामान चेक कर लें। अगर आपका सामान आ गया तो उठाकर अपने पास रख ले, अपना सामान पूरे कर लें। इस हॉल से बाहर निकलने पर सब्ज पाकिस्तानी परचम थामे दफ्तर अमूर हुज्जाज पाकिस्तान का अमला आपको खुशामदीद कहेगा और आपको बसों की इंतजारगाह तक पहुंचाएगा। तमाम बसें परवाज, मकतब और बिल्डिंग की तरतीब के लिहाज से रवाना होंगी, लिहाजा अपनी बारी का इंतजार करें और इन तमाम मराहल को सब्र व तहम्मुल और खंदा पेशानी से तय करें। कतार बनाकर बसों में सवार हों और इस बात का इत्मीनान कर लें कि आपका सामान भी इसी बस में लोड कर दिया गया है। बसों में सवार होते वक्त हमेशा खवातीन और बुजुर्ग आज़मीन हज को तरजीह दें। रिहाइश गाहें। सऊदी तालीमात के मुताबिक खवातीन और मर्दों को अलहदा कमरों की अलॉटमेंट ग्रुपों की बुनियाद पर पाकिस्तान से ही कर दी जाती है, जिसकी तब्दीली सऊदी अरब में नामुमकिन है। रिहाइश गाहों पर मौजूद मुआवनीन आपकी मुख्तस रिहाइशों पर पहुंचाने में आपकी मदद करेंगे। मुनासिब होगा कि अपने कमरे में सामान रखने के बाद हरम की तरफ रवाना होने से पहले कुछ देर आराम कर लें, वरना थकावट की वजह से इबादत का लुत्फ नहीं आएगा। हरम की तरफ रवाना होने से कबल अपने गले के लॉकेट और मकतब के कार्ड जरूर हमरा रखें, जबकि अपनी बिल्डिंग और इलाके का नाम, पता, फोन नंबर लिखकर अपने पास भी रखें। हरम में दाखिल होते वक्त गेट का नाम और नंबर याद रखें। पहला उम्रा। उम्रे के 2 फराइज हैं।
عمرے کی نیت سے احرام باندھ کر تلبیح پکارنا اور طواف کرنا یعنی بیت اللہ کے گرد 7 چکر لگانا عمرے کے 2 واجبات ہیں، صفا مروہ کی سعی کرنا اور حلق یا قصر کرنا۔ سنت کے مطابق حرم پاک میں داخل ہوں اور خانہ کعبہ پر پہلی نظر پڑتے ہی ہاتھ اٹھا کر خوب دعائیں مانگیں، کیونکہ یہ دعاؤں کی قبولیت کا خاص موقع ہے۔ اس کے بعد حجر اسود کی سیدھ میں آئیں، جس کی نشاندہی سبز ٹیوب لائٹ کے ذریعے بھی کی گئی ہے۔ یہاں تلبیح پکارنا بند کر دیں۔ مرد احرام کی اوپر والی چادر سیدھے ہاتھ کی بغل سے نکال کر بائیں کندھے پر ڈال دے، یوں ان کا دایاں کندھا کھلا ہو جائے گا۔ اسے استباح کہا جاتا ہے۔ یہاں کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے طواف کی نیت کریں، اے اللہ، میں آپ کی رضا کے لیے عمرے کے طواف کی نیت کرتا یا کرتی ہوں، اسے میرے لیے آسان فرما دیجیے اور قبول فرما لیجیے۔ اس کے بعد بسم اللہ، اللہ اکبر کہتے ہوئے حجر اسود کی طرف ہتھیلیاں کر کے چوم لیں، اسے حجر اسود کا استلام کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد طواف شروع کر دیں اور دوران طواف مسنون دعائیں زبانی یا دیکھ کر پڑھیں۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ یہ دعا رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان پڑھنا سنت ہے۔ نیت، طواف یا دیگر مقامات پر پڑھی جانے والی دعاؤں کے عربی الفاظ اگر یاد نہ ہو تو جو بھی دل میں آئے مانگے، جس زبان میں جی چاہے مانگے۔ آپ کو خانہ کعبہ کے گرد 7 چکر پورے کرنے ہیں اور ہر چکر کے بعد استلام کرنا ہے۔ مرد صرف پہلے 3 چکروں میں سینہ تان کر تیز تیز چلیں گے، جسے رمل کہا جاتا ہے، تاہم بھیڑ کی صورت میں تیز چلنا ضروری نہیں۔ طواف کے بعد 2 رکعت نماز واجب الطواف مقام ابراہیم کی سیدھ میں ادا کریں گے۔ اگر یہاں موقع نہ ملے تو یہ حرم میں کہیں بھی ادا ہو سکتے ہیں۔ مطاف کے چاروں طرف ٹھنڈے اور سادہ زمزم کی ٹوٹیاں اور کولر لگے ہوئے ہیں۔ قبلہ روح کھڑے ہو کر جی بھر کر زمزم پئیں اور خوب دعائیں مانگیں۔ زمزم پینے کے بعد صفا پہاڑی کی طرف سعی کرنے کے لیے روانہ ہو جائیں، جس کی نشاندہی کے لیے عربی اور اردو میں بورڈ لگائے گئے ہیں۔ صفا کی طرف جاتے ہوئے حجر اسود کا استلام کرنا سنت ہے۔ صفا مروہ کی سعی۔ صفا پہنچ کر آپ سعی کی نیت کریں اور مروہ کی طرف چلیں۔ راستے میں جہاں سبز لائٹ شروع ہو تو وہاں سے مرد اس وقت تک بھاگیں جب تک سبز لائٹ ختم نہ ہو جائے، تاہم خواتین اپنی معمول کی رفتار سے چلیں۔ مروہ تک پہنچ کر آپ کا 1 چکر مکمل ہو جائے گا۔ یہاں قبلہ روح ہو کر خوب دعائیں مانگنے کے بعد دوبارہ صفا کی طرف روانہ ہوں۔ سبز لائٹوں کے درمیان بھاگ کر اور باقی مقام سے معمول کی رفتار سے چل کر آپ دوبارہ صفا پہنچ جائیں گے۔ اس طرح آپ کے 2 چکر مکمل ہو جائیں گے۔ اس طرح 7 چکروں کے بعد آپ کی سعی مروہ پر مکمل ہوگی۔ حلق یا قصر۔ سعی کے بعد مرد حضرات حلق یعنی سر کے بال منوا کر یا قصر کروا کر حالت احرام سے باہر آئیں گے۔ عورتیں قصر یعنی ساری چٹیا پکڑ کر سر کے دائیں بائیں اور پیچھے 3 حصے کر کے ہر حصے سے انگلی کے 1 پور کے برابر یا کچھ زیادہ بال کاٹ کر حالت احرام سے باہر آ جائیں گی۔ یوں آپ کا عمرہ مکمل ہو جائے گا۔ سفری سہولتیں۔ سرکاری حج اسکیم کے تحت آئے ہوئے حجاج کی رہائش گاہیں مکہ مکرمہ میں عزیزیہ نامی بستی میں ہوں گی، جو حرم پاک سے تقریباً 8 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہیں۔
بلڈنگ کے باہر حرم آنے جانے کے لیے جدید ایئر کنڈیشن بسیں 24 گھنٹے وہاں موجود ہوں گی۔ اگر آپ چاہیں تو 5 نمازیں حرم میں ادا کر سکتے ہیں۔ آپ کی رہائش گاہ، بس سٹاپ اور حرم کے پاس پاکستانی معاونین آپ کی رہنمائی کے لیے ہر وقت موجود ہوتے ہیں۔ حج سے پہلے حرم میں بہت زیادہ رش کے باعث سعودی حکومت 5 تا 15 ذی الحج تمام بسوں کی آمد و رفت بند کر دیتی ہے، لہٰذا ان دنوں میں حرم جانے، دیگر زیارات یا غیر ضروری سفر سے پرہیز کریں اور نماز اپنے علاقے کے قریبی مسجد میں ادا کریں۔ خصوصاً آخری نماز جمعہ کے لیے خواتین اور بچے حرم پاک جانے سے گریز کریں۔ مدینہ منورہ کی حاضری۔ محمد کا روضہ قریب آ رہا ہے۔ مدینہ منورہ میں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری حج کا رکن تو نہیں، لیکن عاشقان مصطفیٰ کے لیے یہ سفر بہت بڑی سعادت ہے۔ سرکاری اسکیم کے عازمین حج مدینہ منورہ روانگی کے شیڈیول کے بارے میں معاونین حجاج کے ذریعے دفتر مدینہ روانگی سے آگاہی حاصل کریں اور اس پر سختی سے عمل کریں۔ جو حجاج حج سے پہلے مدینہ منورہ نہیں گئے تھے، وہ اپنی پاکستان روانگی سے تقریباً 10 دن قبل روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری اور دیگر زیارات کے لیے مدینہ منورہ روانہ کر دیے جاتے ہیں۔ مدینہ منورہ پہنچ کر غسل کے بعد بہترین کپڑے زیب تن کر کے درود پاک کا ورد کرتے ہوئے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے جائیں اور 2 رکعت نماز نفل شکرانے کے بعد باب الاسلام کے راستے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری دیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو 2 جہانوں کے سردار کے دربار میں حاضری کی توفیق بخشی۔ مدینہ منورہ اور خصوصاً مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آداب حاضری کا خاص خیال رکھیں۔ ریاض الجنہ، جس کی نشاندہی سبز قالینوں کے ذریعے کی گئی ہے، میں نوافل اور دعا کا خصوصی اہتمام کریں۔ مدینہ منورہ کی دیگر زیارات میں جنت البقیع، مسجد قباء، مسجد قبلتین، مسجد جمعہ، مسجد غمامہ، غزوہ احد اور خندق کے مقامات وغیرہ شامل ہیں۔ بہتر ہے کھجور اور دوسری اشیاء کی خریداری مدینہ منورہ سے کر لیں تاکہ حجاز مقدس میں اپنے قیام کو قیمتی بنائیں اور بازاروں میں اور مارکیٹوں میں زیادہ وقت گزارنے سے پرہیز کریں۔ اگر سامان وزن کی مقررہ حد سے زائد ہو گیا تو ایئر لائن کو اضافی کرایہ ادا کرنا پڑے گا۔ مشترکہ رہائش، صفائی اور کھانا۔ سرکاری اسکیم کے حجاج مشترکہ رہائش گاہوں میں قیام کریں گے، جہاں غسل خانے، کچن اور واشنگ مشینیں بھی مشترکہ ہوں گی۔ تمام سرکاری حجاج کو کھانا ان کی رہائش گاہوں پر ہی فراہم کیا جائے گا۔ اس مقصد کے لیے مقررہ وقت پر ڈائننگ ہال آئیں اور یہیں کھانا تناول فرمائیں۔ کمروں میں کھانا لے کر جانا منع ہے۔ اپنے حصے سے زیادہ کھانا نہ لیں۔ دوسرے عازمین حج کے حقوق کا خیال رکھیں۔ اپنے کمروں میں صفائی کا خاص خیال رکھیں۔ کھانے کا ذائقہ اکثریت کے معیار کو مد نظر رکھ کر بنایا جاتا ہے، تاہم انفرادی سطح کی پسند ناپسند پر صبر و تحمل سے کام لیں اور معاونین حجاج سے تعاون کریں۔ سعودی عرب میں بیشتر رہائش گاہوں میں مغربی طرز کے واش رومز اور کموڈ نصب ہیں۔ عازمین حج سے گزارش ہے کہ کموڈ کا درست استعمال سیکھ کر جائیں تاکہ کسی قسم کے نقصانات یا ناپاکی کا اندیشہ نہ ہو۔ صفائی کا خاص خیال رکھیں اور دوسرے عازمین حج کے لیے زحمت کا باعث نہ بنیں۔ نیز گداگری یا بھیک مانگنے کی بھی ممانعت ہے۔ طبی سہولیات۔ آب و ہوا کی تبدیلی، انفیکشن یا بخار، نزلہ، گلے کی خرابی اور بعض اوقات شدید تھکن کی وجہ سے جسمانی درد کی شکایت ہو سکتی ہے۔
ایسی صورت میں وزارت مذہبی امور اور دفتر امور حجاج پاکستان نے آپ کی رہائش گاہوں کے قریب ڈسپنسریاں قائم کی ہیں جہاں پاکستانی ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل سٹاف آپ کی خدمت کے لیے 24 گھنٹے موجود ہے۔ اس کے علاوہ مکہ اور مدینہ منورہ میں ایک بڑا ہسپتال قائم کیا جاتا ہے جہاں ایکس رے اور ٹیسٹوں کی تمام سہولیات حجاج کرام کو مفت مہیا کی جاتی ہیں۔ ضرورت کے تحت ایمبولینس سروس بھی مفت مہیا کی جاتی ہے۔ سعودی قوانین کی پاسداری۔ سعودی عرب میں قوانین انتہائی سخت ہیں۔ خواہ نخواستہ اگر کوئی حاجی قانون کی خلاف ورزی پر پکڑا گیا تو حکومت پاکستان اور پاکستان حج مشن اس میں کسی قسم کی مداخلت نہیں کر سکیں گے۔ اس لیے ضروری ہے کہ سعودی قوانین کا احترام کیا جائے اور سعودی اہلکاروں کی ہدایات پر سختی سے عمل کریں۔ کوئی گری پڑی چیز ہرگز نہ اٹھائیں کیونکہ یہاں زمین پر گری ہوئی چیز اٹھانے کا مطلب چوری ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ سزا کے ساتھ ساتھ حج سے بھی محروم ہو جائیں۔ یہاں عورتوں کے اکیلے پھرنے کو اچھی نظر سے نہیں دیکھا جاتا، اس لیے اگر عورتوں کو باہر جانا ہو تو ضروری ہے کہ سعودی رسم و رواج کے مطابق اپنے محرم کے ساتھ اور عبایا اوڑھ کر ہی باہر نکلیں۔ حرم میں اونچی آواز میں باتیں اور موبائل فون کا بیجا استعمال نہ کریں۔ حرم پاک کے تقدس کے پیش نظر موبائل فون سے تصاویر یا سیلفی بنانے کی سخت ممانعت ہے۔ دفتر امور حجاج پاکستان۔ حجاج کی سہولت کے لیے وزارت مذہبی امور کے زیر انتظام سعودی عرب میں قائم دفتر امور حجاج میں بہت سے شعبے کام کرتے ہیں۔ ان میں مرکزی انتظامی دفتر، MCO 24 گھنٹے مفت ہیلپ لائن، شعبہ شکایات، دفتر مدینہ روانگی، شعبہ گمشدگی و بازیابی، شعبہ رہائش، ٹرانسپورٹ و خوراک، شعبہ امراض و موت، شعبہ مانیٹرنگ اور IT شامل ہیں۔ حجاج کرام کی فوری رہنمائی کے لیے ان کی رہائش گاہوں پر بھی معاونین حجاج تعینات ہوتے ہیں، جبکہ ہر رہائشی سیکٹر میں ایک سیکٹر آفس کام کرتا ہے۔ قیام کے دوران ہمیشہ اپنے گروپ کے ساتھ رہیں اور گم ہو جانے کی صورت میں اپنے موبائل فون، حرم گائیڈز یا معاونین حجاج کے ذریعے مدد حاصل کریں۔ حج کی تیاری اور روانگی کے لیے اہم ہدایات۔ اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کر لیں کیونکہ اب حج کا مشکل ترین مرحلہ شروع ہونے جا رہا ہے۔ اب تک آپ نے سعودی عرب میں جو وقت گزارا ہے وہ یقیناً وزارت مذہبی امور کے حسن انتظام کی وجہ سے بغیر کسی پریشانی اور مشکل کے گزرا ہوگا۔ اب آپ مشاعر مقدسہ کے لیے روانہ ہوں گے، جہاں دنیا بھر سے آئے ہوئے لاکھوں عازمین حج ایک جگہ جمع ہوں گے اور ان کو موسم کی شدت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اب تک ہمیں لگ رہا ہے کہ ہم بآسانی پیدل چل سکتے ہیں کیونکہ بس آپ کو حرم کے بالکل قریب اتارتی تھی اور بس سٹاپ سے حرم پیدل جانا کوئی سفر محسوس نہیں ہوتا تھا۔ اب اگلے 5 دن آپ کے پاس آرام کے لیے بالکل وقت نہیں ہوگا۔ مینا اور عرفات کے مکاتب کے نقشے آپ کو اپنی بلڈنگ سے مل جاتے ہیں۔ یہ نقشے مشاعر میں بھی جگہ جگہ نصب کیے گئے ہیں۔ وزارت نے مکتب اور بلڈنگ کی تلاش کے لیے سمارٹ فونز کی موبائل ایپ پاک حج معاون بھی تیار کی ہے۔ ان سے خود بھی آگاہی حاصل کریں اور ساتھی حجاج کی بھی مدد کریں۔ مقدس مقامات یعنی حرم، مینا، مزدلفہ اور عرفات کی صفائی کا خاص خیال رکھیں۔ خالی بوتلیں، ریپر اور کوڑا کرکٹ راستوں میں پھینکنے کی بجائے مخصوص کوڑا دان میں ڈالیں۔ حج کے 5 دن کی مناسبت سے اپنے ساتھ کم سے کم سامان رکھیں جو کہ کندھے پر لٹکانے والے بیگ میں بآسانی آ جائے، مثلاً احرام کی اضافی چادر، 1 جوڑا کپڑے اور جوتا، مسواک، فون چارجر،
مزدلفہ کے لیے میٹ، چھوٹا تکیا وغیرہ۔ اب آپ اپنی ایئر کنڈیشن رہائشوں سے نکل کر منا کے خیمہ بستی اور میدان عرفات منتقل ہوں گے، جہاں شدید گرمی کے موسم میں ہزاروں بسوں کے چلنے کی وجہ سے دن کے اوقات میں روم کولرز کے باوجود گرمی اور حبس بہت بڑھ جاتا ہے۔ منا اور عرفات میں محدود جگہ کے باعث آپ کو نرم و گداز بستروں کی بجائے زمین پر بچھے 1.5 سے 2 فٹ چوڑے میٹرس پر وقت گزارنا ہوگا۔ اس کے لیے ذہنی طور پر خود کو تیار رکھیں، دوسرے حجاج کے ساتھ خندہ پیشانی کے ساتھ پیش آئیں۔ ایام حج میں شدید رش کے باعث کھانا مشکل سے تاخیر سے ملنے کا اندیشہ ہوتا ہے، نیز کھانے کے ذائقے میں بھی فرق آ سکتا ہے۔ صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں اور احتیاطاً خشک خوراک مثلا نمکو، بسکٹ، چھوٹے کیک، چنے، جوس اور پانی وغیرہ اپنے ساتھ رکھیں۔ وضو اور رفع حاجت کی جگہوں پر حجاج کا شدید رش ہوتا ہے، ساتھ ہی حجاج کی آسانی کے لیے ان جگہوں پر صفائی اور پاکیزگی کا خاص خیال رکھیں۔ پانی کا غیر ضروری استعمال نہ کریں۔ ایام حج میں اپنی خوراک کم سے کم رکھیں تاکہ زیادہ سے زیادہ وقت عبادات میں گزرے۔ حج کے فرائض و واجبات۔ حج کے 3 فرائض ہیں، کسی ایک کے چھوٹ جانے سے حج نہیں ہوگا۔ حج کی نیت سے احرام باندھ کر تلبیہ پکارنا، 9 ذی الحج کو وقوف عرفات اور طواف زیارت۔ حج کے 6 واجبات ہیں، کسی واجب کے رہ جانے سے دم دینے سے تلافی ہو جائے گی۔ وقوف مزدلفہ، رمی، قربانی، حلق یا قصر، سعی، طواف وداع۔ منا روانگی۔ حج 5 دنوں کا ہوتا ہے جو 8 ذی الحج سے شروع ہو کر 12 ذی الحج کو ختم ہوتا ہے۔ 8 ذی الحج یا 7 کی رات کو آپ اپنی رہائش سے احرام باندھ کر اور حج کی نیت کر کے منا روانہ ہوں گے۔ مکتب کے ذمہ دار روانگی سے قبل عازمین حج کو منا کارڈ بھی دیں گے، جس پر خیمہ نمبر، مکتب اور دوسری معلومات درج ہوتی ہیں۔ دوران حج اس لاکٹ کو پہن کر رکھنا انتہائی ضروری ہے۔ رہائش گاہ سے منا روانگی کے لیے آپ کا مکتب بسوں کا انتظام کرتا ہے۔ عازمین حج کو بسوں پر مقررہ وقت سے کافی پہلے بھی سوار کروایا جا سکتا ہے، اور سڑکوں پر شدید رش کے باعث طویل انتظار کی زحمت بھی اٹھانی پڑ سکتی ہے۔ عزیزیہ سے منا کا فاصلہ 3 سے 5 کلومیٹر ہے۔ حجاج گروپ کی شکل میں 1 سے 1.5 گھنٹے میں بآسانی پیدل بھی منا پہنچ سکتے ہیں۔ منا۔ 8 ذی الحج کو آپ منا میں ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی نمازیں ادا کریں گے۔ صرف حج کے دنوں میں آباد ہونے والا خیموں کا شہر منا 100 سے زائد مکاتب میں تقسیم ہے۔ منا سے متصل حرم کی جانب جمرات یعنی 3 علامتی شیطان واقع ہیں۔ منا سے مسجد حرام تک مخصوص سرنگوں کے ذریعے پیدل راستہ تقریباً 8 کلومیٹر بنتا ہے۔ حج کے دنوں میں پرائیویٹ گاڑیوں کے مہنگے کرائے اور سڑکوں پر شدید رش کے باعث منا سے حرم جانے اور آنے کے لیے یہ راستہ سب سے مناسب ہے۔ منا کی دوسری جانب مزدلفہ اور میدان عرفات واقع ہیں، جو بالترتیب تقریباً 4 اور 14 کلومیٹر دوری پر ہیں۔ رات منا میں ہی قیام ہوگا۔ 9 ذی الحج کی فجر منا میں ادا کر کے طلوع آفتاب کے بعد عرفات کی طرف روانگی ہوگی۔ عشائر میں آمد و رفت کے طریقے۔ منا، مزدلفہ اور عرفات کے درمیان ایک جدید اور تیز رفتار مشاہد ٹرین چلتی ہے، لیکن اس کی کل گنجائش 3 لاکھ حجاج تک محدود ہے۔ نیز سعودی تعلیمات کے مطابق ٹرین ٹکٹ صرف اسٹیشن کے نزدیکی مکاتب کو ملتا ہے۔
ٹرین کے ذریعے جانے والے عازمین حج کے لیے 3 اسٹیشن بنائے گئے ہیں۔ ٹرین ٹکٹ کے مطابق اپنے مخصوص اسٹیشن سے ہی سوار ہوں۔ زیادہ تر حجاج بسوں کے ذریعے یا پیدل سفر کرتے ہیں۔ بسوں کی روانگی میں تاخیر ہو سکتی ہے، اس موقع پر نہایت صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں۔ بہت ضعیف اور معذور افراد پاکستان سے ہی ویل چیئر کا بندوبست کر لیں اور کم رش والے اوقات یا متبادل جگہوں یعنی طواف، سعی اور رمی کے لیے اوپری منزلوں کا انتخاب کریں۔ مشاع ٹرین پر سوار ہونے کے لیے مخصوص لفٹوں کا استعمال کریں۔ ضرورت پڑنے پر مفت ہیلپ لائن، معاونین حجاج یا مکتب کے نمائندوں سے رہنمائی حاصل کریں۔ یاد رکھیں، مشاع ٹرین کے اسٹیشن کی طرف جانے والے راستوں پر عموماً بہت زیادہ رش ہوتا ہے اور ٹرین پر سوار ہونے اور اترنے کے لیے کافی وقت لگ جاتا ہے۔ اپنے ساتھ پانی اور چھتری لازمی رکھیں۔ عورتوں اور ضعیفوں کا خاص خیال رکھیں اور سوار ہوتے وقت انہیں ترجیح دیں۔ کسی بھی ہنگامی حالت میں گھبراہٹ کا شکار ہونے کی بجائے آہستہ آہستہ متاثرہ جگہ سے دور ہو جائے۔ مدد کے لیے گلے کے لاکٹ پر دی گئے ایمرجنسی فون نمبرز پر رابطہ کریں۔ کسی بھی صورت میں دھکم پیل نہ کریں، کیونکہ ایسا کرنے سے کسی کمزور یا ضعیف کی جان بھی جا سکتی ہے۔ دوسرے عازمین حج کا خیال رکھیں۔ یاد رہے کہ کسی مسلمان کی عزت و حرمت کو اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کعبۃ اللہ کی حرمت سے برتر قرار دیا ہے۔ وقوف عرفات۔ 9 ذی الحج کا وقوف عرفہ حج کا رکن اعظم ہے۔ اگر یہ رہ جائے تو حج نہیں ہوتا۔ تاہم غروب آفتاب سے پہلے میدان عرفات میں پہنچنے والے کا وقوف ہو جاتا ہے۔ مسجد نمرہ میں موجود حجاج خطبہ حج سننے کے بعد ظہر اور عصر کی نمازیں امام کے پیچھے اکٹھی ادا کرتے ہیں۔ شدید رش کے باعث زیادہ تر حجاج مسجد نمرہ نہیں پہنچ پاتے اور اپنے خیموں میں ہی با جماعت نماز ادا کرتے ہیں اور فراغت کے بعد اپنے رب کے حضور مغرب کے وقت تک مناجات کرتے ہیں۔ یہ دن گناہوں اور خطاؤں کی معافی کا دن ہے، ساتھ ہی ساتھ یہ حشر کے میدان میں اللہ کے سامنے حاضری کی یاد دلانے کا ذریعہ بھی ہے۔ غروب آفتاب مکمل ہوتے ہی تمام حجاج نماز مغرب پڑھے بغیر مزدلفہ کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ میدان عرفات سے واپسی پر شدید رش اور خاص طور پر عورتوں، ضعیفوں اور معذوروں کی حفاظت کے پیش نظر مختلف مکاتب کے حجاج کی نقل و حرکت کے لیے اوقات اور طریقہ کار پہلے سے طے کر لیے جاتے ہیں۔ حجاج کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے گروپ کے ساتھ اور مکتب کے نمائندوں کی ہدایت کے مطابق دیے گئے وقت پر بس یا ٹرین کے ذریعے مزدلفہ روانہ ہو جائے۔ رش کی وجہ سے یہ فاصلہ 3 سے 5 گھنٹوں میں طے ہوتا ہے۔ اس موقع پر صبر و تحمل اور ایثار و قربانی سے کام لیں۔ عرفات سے مزدلفہ کا پیدل سفر بآسانی 3 گھنٹے میں طے کیا جا سکتا ہے۔ وقوف مزدلفہ۔ مزدلفہ پہنچ کر حجاج مغرب اور عشاء کی نمازیں اکٹھی ادا کرنے کے بعد شیطانوں کو مارنے کے لیے کم از کم 70 عدد کینکریاں اکٹھی کرتے ہیں۔ یاد رہے کہ مزدلفہ کی رات مشکل اور دشوار ہوتی ہے۔ اس دوران سخت گرمی، بے آرامی اور سفر کی صعوبتوں کے پیش نظر بعض حجاج کے لہجے میں تلخی کا عنصر غالب آ جاتا ہے۔ یہی آزمائش کی گھڑی ہے۔ اپنے رویے میں شائستگی برقرار رکھیں، بیجا شکوے شکایت سے گریز کریں اور ایک دوسرے کو برا بھلا نہ کہیں۔ اگلا دن بھی نہایت مشقت طلب ہوگا، اس لیے موقع ملنے پر ضرور آرام کر لیں۔ حجاج 10 ذی الحج کی صبح نماز فجر ادا کرنے کے بعد
پھر دعاؤں میں مشغول ہو جاتے ہیں اور وقوف مزدلفہ مکمل کر کے طلوع آفتاب کے بعد پیدل، بسوں یا ٹرین کے ذریعے منا کی طرف کوچ کرتے ہیں۔ مزدلفہ سے منا کا فاصلہ 4 کلومیٹر ہے۔ منا پہنچنے کے بعد فالتو سامان رکھنے یا آرام کی غرض سے اپنے خیمے میں جا سکتے ہیں۔ رمی جمرات 10 ذی الحج کو حجاج نے صرف بڑے شیطان کو 7 عدد کنکریاں مارنی ہیں۔ عام طور پر حجاج زوال کے بعد یا ظہر کی نماز کے بعد کنکریاں مارنے کے لیے روانہ ہوتے ہیں، لیکن رش کے پیش نظر پہلے بھی روانہ ہو سکتے ہیں۔ ضعیف مرد و خواتین کی طرف سے ان کے وکیل بھی کنکریاں مار سکتے ہیں۔ حجاج کو چاہیے کہ جمعرات کی طرف جانے والے راستوں سے آگاہی حاصل کریں، صرف مکتب کے مقرر کردہ وقت پر اور گروپ کے ساتھ روانہ ہوں۔ گم ہو جانے کی صورت میں راستوں پر تعینات سب سکارف اور پاکستانی پرچم تھامے معاونین حجاج یا رضاکاروں سے رہنمائی حاصل کریں۔ قربانی، خلق، قصر۔ کنکریاں مارنے کے بعد حجاج سنت ابراہیمی کے تحت قربانی کرتے ہیں۔ لاکھوں حجاج کے لیے قربانی خود کرنا یا قربان گاہ تک جانا بہت دشوار ہوتا ہے۔ جو حجاج اپنے ہاتھ سے سعودی محکموں کے ذریعے قربانی کے پیسے جمع کروانا چاہیں، ان کی سہولت کے لیے حرم کے نزدیک قربانی کے کوپن حاصل کرنے کے لیے جگہ جگہ بوتھ بھی قائم ہیں۔ کسی بھی انجان شخص کو قربانی کے لیے پیسے مت دیں۔ بہتر ہے کہ حج درخواستوں کے ساتھ ہی وزارت مذہبی امور یا سعودی محکموں کے ذریعے پیسے جمع کروائے جائیں۔ وہ آپ کو کوپن پر قربانی کا وقت بھی بتا دیں گے۔ قربانی 10 ذی الحج یا 11 ذی الحج کو بھی ہوتی ہے۔ حجاج کرام کو چاہیے کہ جب تک قربانی کا وقت نہ آ جائے اس وقت تک حلق یا قصر نہ کروائے اور حالت احرام ہی میں رہیں۔ قربانی کے بعد حجاج جمعرات پر حرم کے نزدیک دکانوں سے حلق یا قصر کروا کر حالت احرام سے باہر آ جائیں۔ طواف زیارت۔ حجاج کرام مسنون غسل کے بعد سادہ کپڑے پہن لیتے ہیں اور پھر حج کے آخری فرض طواف زیارت کے لیے حرم روانہ ہوتے ہیں۔ سعودی حکام دوران حج منا میں ہر قسم کی ٹریفک کا داخلہ بند کر دیتے ہیں۔ زیادہ تر حجاج منا سے حرم آنے جانے کے لیے شیڈ اور سرنگوں والا پیدل راستہ اختیار کرتے ہیں جو کہ 4 کلومیٹر بنتا ہے۔ تاہم منا کی حدود سے باہر ٹیکسی کرایہ پر مل سکتی ہے، لیکن عام طور پر 20 ریال کرایہ لینے والے ڈرائیور ان دنوں 200 ریال تک طلب کرتے ہیں۔ مناسب ہوگا کہ کچھ حجاج مل کر ٹیکسی کروا لیں۔ حرم سے واپسی پر بھی ٹیکسی آپ کو منا کے داخلی راستوں پر ہی اتارے گی، وہاں سے اپنے خیمے تک آپ کو پیدل آنا پڑے گا۔ طواف زیارت کے بعد حجاج حج کے فرائض سے فارغ ہو جاتے ہیں، لیکن ان کا قیام ابھی منا میں ہی ہوگا۔ 11، 12 اور 13 ذی الحج کی رمی۔ 11 ذی الحج کو تینوں شیطانوں کو 7 کنکریاں مارنے کے بعد حجاج کا قیام منا میں ہوتا ہے۔ البتہ 12 ذی الحج کو دوبارہ تینوں شیطانوں کو 7 کنکریاں مارنے کے بعد حجاج یا تو مکتب کی ہدایت کے مطابق غروب آفتاب سے قبل منا سے نکل کر اپنی رہائش گاہ واپس آ جائیں گے، یا پھر اگلے دن یعنی 13 ذی الحج کو بھی رمی کرنے کے بعد منا سے روانہ ہوں گے۔ منا سے واپس آنے کے بعد حج کے تمام مناسک ختم ہو جاتے ہیں۔ طواف وداع۔ مکہ مکرمہ چھوڑنے اور اپنے وطن روانہ ہونے سے پہلے حجاج اپنا آخری طواف یعنی طواف وداع کرتے ہیں، جو کہ واجب ہے۔ تاہم طواف وداع حیض اور نفاس والی خواتین کو معاف ہے۔ حجاج نہایت بوجھل دل کے ساتھ کعبے کا منظر آخری بار آنکھوں میں محفوظ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دوبارہ حاضری کی التجاؤں کے ساتھ کعبے سے رخصت ہو جاتے ہیں۔
ख़वातीन व हज़रात, हज का इतना अजर व सवाब खंदा पेशानी के साथ मुश्किलात का मुकाबला करने की वजह से है। आपकी खिदमत में इन गुजारिशात को पेश करने का मकसद ये है कि आप ज़हनी तौर पर किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए खुद को तैयार रखें। दौरान हज सख्त गर्मी और शदीद मौसमी हालात में आपको 5 से 15 किलोमीटर पैदल सफ़र करना पड़ सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह हुज्जाज कराम सदियों से ये करते आ रहे हैं और अल्लाह ताला आसानियां भी पैदा फरमाता है। अगर हम इन मुश्किलात के लिए पहले से तैयार हों तो हम गैर ज़रूरी गिले शिकवों और शिकायतों से बच जाते हैं और अपनी तवज्जो इबादत पर मरकूज रख सकते हैं।